کیوں اللہ کے نبی یہ سکھا رہے تھے؟ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں اگر میری ذات سے کچھ حاصل کرنا ہے تو میرے بعد آزمائے جاؤ گے، میرے بعد آزمائے جاؤ گے، اور اس آزمائش میں کامیاب وہ ہوگا جو میری مسلک کے اوپر چلے گا، میرے طریقے کے اوپر چلے گا، میری شریعت کے اوپر چلے گا۔ اور میرا طریقہ کیا ہے؟ میرا طریقہ یہ ہے کہ سیدہ کا احترام کرو، میرا مسلک یہ ہے کہ ان کا احترام کرو۔ تم کوئی بھی نام لیتے رہو، اگر اس احترام کے دائرے میں نہیں ہو تو ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا فرمایا جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کے نبی یوں تو کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے بھئی، آپ خود دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی ذات سراسر رحمت تھی۔ کتنے واقعات ہوں گے ان کی حیات طیبہ، طولانی حیات طیبہ، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ہر روز کا، کتنے واقعات ہوں گے جس میں مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے کسی سے کہا میں تم سے ناراض ہوں۔ ہزاروں واقعات میں شاید گنتی کے گنے چنے چند، اور اب وہ قانون کلی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میں تو ایک بات سوچ رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، کبھی فرماتے تھے مجھے سیدہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ان جملوں کو سننے کے بعد جب لوگوں نے جملہ اللہ کے نبی کا یہ سنا ہوگا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اور اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ بھئی پہلا جملہ تو سمجھ میں آتا ہے، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، وہ کون بدبخت ہوگا یہ جو دوسرا کام کرے گا؟ رحمت للعالمین کی صاحبزادی کو کوئی ناراض کرے گا، اور ایسی صاحبزادی جن کے یہ کمالات، جن کے احترام کا یہ عالم، تو میرا تو خیال ہے کہ اس جملے کو سن کر لوگوں نے تعجب کیا ہوگا کہ بھئی وہ بدبخت کون ہے۔ اب یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ بعد میں امت اسلامی نے کیا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ وہ جو دعائے ندبہ کا جملہ ہے وہ واقعا ندبہ کے لیے قابل ہے، رلانے کے قابل ہے۔ لم یمتثل امر رسول اللہ کے نبی کا امر امتثال نہیں ہوا، اطاعت نہیں ہوئی، نافرمانی پہ نافرمانی ہوئی۔ تو ہم اور آپ جو جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی ان کے احترام میں وہ کچھ کریں جس سے کمپنسیٹ ہو جائے وہ بے احترامی جو دنیا کر بیٹھی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ رحمت کو بھول جاؤ، پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور یہ جو دنیا مشاہدہ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ رحمت الہیہ کے مظاہر ہیں۔ ناامنی، لوگوں کی زندگیوں میں بے سکونی، ظلم و بربریت، غیر انسانی حرکتوں کا رواج، یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اب اگر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کو سکون نہیں ملے گا جب تک اولاد فاطمہ کو حکومت نہیں ملے گی، تو ہم غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ رحمت للعالمین نے یہی تو کہا تھا کہ تم نہیں پہنچ پاؤ گے، مجھے خوش نہیں کرو گے جب تک تم نے سیدہ کو خوش نہیں کیا۔ انہیں نے خوش کیا تو مجھے خوش کرو گے، انہیں ناراض کیا تو مجھے ناراض کرو گے۔ اب اگر دنیا بیوی کی اولاد کا حق غصب کیے جائے اور حذف کرنے کے بعد وہ سوچے کہ ٹیکنالوجی ہمیں خوش کر لے گی، نعوذ باللہ تعالیٰ مسکرات اور منشیات ہمیں خوش کر دیں گے، ہمیں سکون دے دیں گے، کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ اس دنیا کو سکون کہیں اور سے ملنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ کی یاد نبی کی یاد میں، نبی کی یاد ان کی اولاد طاہرہ کے احترام میں ہے، سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف دیا ہے، لیکن اس شرف کو سنبھالنا بڑی شرف کی بات ہے۔ خدا نے مجھے تو دیکھیے نوازتا رہتا ہے، ایک مطلب عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔